السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب نصاب عاقل بالغ ہر مسلمان کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا لازم ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے قربانی فرمایا اور دوسرا مینڈا قربانی کر کے فرمایا ھذا انی وامن لم یضحی من امتی، یعنی میں یہ قربانی اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکے۔ لہٰذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈا قربان فرما دیا، اس لیے اب امت کے ذمے سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں مذکور حدیث سے بھی یہ مطلب لینا درست نہیں کہ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری قربانی اپنی طرف سے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا تھا اور سب کے ذمے سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی تھی، بلکہ حدیث شریف کا صحیح کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کی ذمے قربانی واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کے ذمے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہ ہوتی تھی، اس لیے پورے گھر میں سے صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مسلک حنفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تو جن حدیثوں میں بڑے جانور بیل، اونٹ وغیرہ کو ساتھ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیونکہ نصوص کی روشنی میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک بکری بیل 7ویں حصے کے برابر ہے، لہٰذا اگر ایک بیل میں 8 آدمی شریک ہو جائیں تو بموجب تحدید اکارڈنگ ٹو لمیٹیشن البقرہ ان 7 کسی کے بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ورنہ تحدید یعنی لمیٹیشن بیکار ہو جائے گی، جبکہ اگر یہ گھر میں مثلاً 10 افراد صاحب نصاب ہوں تب بھی ایک بکرا گھر کے تمام 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور سب کی قربانی ادا ہو جائے تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک بکری تو 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور ایک بیل 8 افراد کی طرف سے کافی نہ ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ بیل کا 7واں حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو پھر تو ایک بیل کے اندر صرف 7 افراد نہیں بلکہ 60-70 افراد کی قربانی ہو سکے گی، جو کہ واضح طور پر نصوص کے خلاف ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہے،
بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کے قربانی کرنے سے باقی افراد کے ذمے سے واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس آڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔